السلام علیکم سامعین، یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی۔ سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان عوامل پر جن سے گھروں میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاکیزہ گفتگو۔ کسی گھر میں برکت ڈالنے والے اسباب میں سے ایک اہم سبب گھر والوں کو آپس میں پاکیزہ گفتگو کرنا ہے، مثبت الفاظ کا تبادلہ، نیز اخلاقی اور نفسیاتی تعاون کرنا ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے شفقت اور آسانی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں سے ایک فرمان یہ بھی ہے کہ شفقت اور نرمی کسی بھی چیز کو خوبصورت بنا دیتی ہے، لہٰذا معاملات میں نرمی برتنا برکت، اطمینان اور سکون کو دعوت دیتا ہے، نہ صرف دوسروں کے لیے بلکہ سب سے پہلے اپنی ذات ان چیزوں سے بہرور ہوتی ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے خواتین کے ساتھ نرمی سے پیش آنا۔ گھر کی خواتین کے ساتھ نرمی سے پیش آنا بھی رزق، برکت اور زندگی میں نیکی کے کاموں کی توفیق ملنے والے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے، اس لیے کہ عورت ہی ہر گھر کے نظام کو چلانے کا ایک بنیادی ستون ہے جس پر اس گھر کا نظام کھڑا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ نرم رویہ اور اس کے جذبات کی رعایت رکھنا سعادت اور جملہ خیریں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ پھر باری آتی ہے باہمی احترام۔ گھر والوں کا ایک دوسرے سے احترام سے پیش آنا گھر کی فضا کو خوشگوار بناتا ہے، جبکہ گالم گلوچ اور برے الفاظ باہمی الفت و محبت کو تہدیگ کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر اور نماز گھر کو اور گھر میں رہنے والوں کو بابرکت بنا دینے والی چیزیں ہیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے شرکت اور میل جول۔ گھر والوں کی کسی بھی کام میں باہمی شرکت، جیسے اکٹھے کھانا کھانا، تقریبات، گھریلو نظام کی مسلسل بہتری والے امور میں حصہ لینا بھی خیر و برکت سمیٹنے کا باعث ہے۔ مقولہ مشہور ہے کہ جس گھر کے افراد ایک دسترخوان پر کھانا کھاتے ہوں وہ گھر ہمیشہ جڑے رہتے ہیں۔ پھر ایک اہم جز حمد و شکر ہے، یعنی اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور شکر کا عادی بنانا کہ اس کی نعمتیں بے حساب ہیں۔ پھر باری آتی ہے تلاوت قرآن کریم۔ جس گھر میں روزانہ کے حساب سے قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنایا جائے اس گھر میں ہمیشہ خیر و برکت رہتی ہے۔ پھر اگلی باری آتی ہے کثرت استغفار کی۔ استغفار کی کثرت اور اس پر دوام نیز صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے اجتناب بھی رزق کو کھینچ کر لاتا ہے۔ پھر ایک اہم جز والدین کی فرما برداری و صلہ رحمی ہے۔ یہ دو ایسی صفات ہیں کہ جو اللہ جل شانہ سے براہ راست ملا دیتی ہیں۔ پھر سب سے آخر میں حلال رزق کے حصول کی کوشش اور حرام سے مکمل اجتناب کرنا ہے، اس لیے کہ برکت حلال اور پاکیزہ مال میں چھپی ہوتی ہے، جبکہ حرام سے برکت بالکل بھی نہیں آتی۔ سامعین، ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے، اس طرح آپ کا اور دوسروں کا بھلا ہو سکے۔ شکریہ۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، خود بھی سبسکرائب کریں اور دوستوں کو بھی سبسکرائب کرنے کا کہیں۔ شکریہ۔